السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے اور اس میں کچھ اہم باتیں عرض کرنا ضروری ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے۔ پہلی جو ضروری بات ہے جو سمجھنے کی ہے وہ ضرور سمجھ لیں۔ ہمارے بہت سے آپس کے قریبی رشتہ دار، ہم ان کو ناراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے کہنے پہ ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ شاید کسی ریلیٹیو نے ہم پہ کچھ کرا رکھا ہے، ہماری رکاوٹ ہے، ہمارے مسائل ہیں، شاید کسی پھپھو نے، کسی خالہ نے۔ اس طرح کے عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور بعض تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ریلیٹیو ایسے ہوتے ہیں، یہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جادو کرانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قسم کا ہمارا قطعاً کوئی فائدہ، قطعاً کوئی نقصان کسی بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ نفع اور نقصان اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کسی انسان کے اوپر رزق کی تنگی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ کشادگی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اولاد ملتی ہے اور کوئی بانجھ ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت اور گمراہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم عمومی طور پہ بغیر دلیل کے، بغیر کسی پروف کے ہم عمومی طور پہ قطع تعلقی اور ناراضگی اور دشمنیوں کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ بعض ایسے حقیقی واقعے بھی ہیں کہ قتل و غارت تک بھی نوبت آتی ہے۔ ایسے ایک آدمی کا واقعہ سننے کو ملا کہ جس کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ جا رہا تھا تو ایک آدمی پاس سے اسے گزرا اور وہ اس کی طرف دیکھ کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اب اس کے ذہن میں کافی عرصے سے تھا کہ میرے اوپر کوئی کر رہا ہے، اور لیکن کوئی بندہ سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، نہ شک کسی پہ پڑ رہا۔ تو اس بندے کو اس نے دیکھا کہ میری طرف منہ کر کے کچھ پڑھ بھی رہا ہے، تو کچھ ایک دو دن بعد اس کو موقع ملا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ حقیقی واقعہ، جب اسے پوچھا گیا قتل کیوں کیا تو اس نے کہا مجھے کسی عامل نے بتایا ہوا تھا کہ تمہارے اوپر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، تو میں نے یہ دیکھا میری طرف منہ کر کے پڑھ رہا تھا۔ اب اس بندے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کا معمول ہی یہ تھا کہ عمومی طور پہ کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ اب اس کی غلطی یہ تھی کہ اس کی طرف منہ کر کے اس نے کچھ پڑھ رہا تھا۔ بہت سے مسائل ان کی بنیاد وہ وساوس ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ ہم ذہن میں کچھ پال لیتے ہیں، ذہن میں کچھ چیز پیدا کر لیتے ہیں، کچھ ہمارے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، ہم اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، وہ ذہن میں بڑھتی رہتی ہے، اور اسی طریقے سے آپس کے ریلیشن بھی خراب ہوتے ہیں، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، قطع رحمی بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، بغیر پروف اور بغیر دلیل کے کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت سے عامل ایسے ہیں، ان کا روزانہ کا معمول ہے کہ چند باتیں انہوں نے رٹی ہوتی ہیں، انہی کو دہراتے ہیں۔ ان میں سے خواتین کو آ جائیں تو کہا جاتا ہے آپ ہماری بہن ہیں، آپ سب کے ساتھ سب کا اچھا سوچتی ہیں اور آپ کے بارے میں کوئی اچھا نہیں سوچتا، آپ سب کا بھلا کرتی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کرتا۔ اب وہ خاتون سمجھتی ہے بالکل یہ ٹھیک ہے، اور ہر خاتون کا یہی مسئلہ ہے، ہر خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں سب کے بارے میں اچھا سوچتی ہوں، میرے بارے میں نہیں اچھا کوئی سوچتا، میں سب کا بھلا چاہتی ہوں، میرا کوئی بھلا نہیں چاہتا۔ تو وہ ان کے لوٹنے کا انداز اس طرح سے، وہ چاہے وہ پھر اس کے بعد بکرے کا گوشت منگوائیں، چاہے پیسے منگوائیں، چاہے کوئی اور چیز منگوائیں، وہ پھر ان کی آگے ان کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اور ہر انسان میں چھوٹی چھوٹی چند باتیں ایسی موجود ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بہت زیادہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے زیادہ چیزوں کو اگنور کریں۔ ان مسائل کا سب سے بڑا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگنور کریں اور وساوس کا شکار نہ ہوں، قطع رحمی نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں۔ یہ پہلی بنیاد تھی، کیونکہ بہت سے مرد اور خواتین، اور اسپیشلی خواتین ہماری بہنیں زیادہ ان چیزوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں کہ موت کا جب وقت مقرر ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی، اور تکلیف جو ہمارے مقدر میں ہے وہ پہنچ کے رہے گی، اور کسی نوری اور ناری مخلوق کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ وہ ہمارا رزق روک سکے، ہمارے کسی کام میں بندش کرا سکے، ایسا قطعاً کچھ نہیں ہوتا۔ باقی ہم نے آگے کرنا کیا ہے؟ کرنے کی کچھ چیزیں ہیں، ہم جن کا اہتمام کریں تو بے شمار ہمیں فائد و ثمرات حاصل ہوں گے۔ پہلی چیز، ہم کوشش کریں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اور اللہ کا حکم سمجھ کے کریں،
اور دوسری نمبر پہ چیز، ہم سنت مبارکہ اعمال کا اہتمام کریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کام ہے ہم ان کا اہتمام کریں، جو آپ کی سنتیں ہم نے سننے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ عمومی طور پہ جتنے لوگ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو شیاطین کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ تو معمولی سی بات ہے، ہر گھر کے اندر شیاطین، ہر انسان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم ایسی کنڈیشن میں ہوں بس اوقات انسان خود شیطان بھی بن جاتا ہے، انسان بس اوقات شیطان کا بھی دو ہاتھ اس سے آگے نکل جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر یہ خاصیت موجود ہے، انسان کبھی فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے اور انسان کبھی شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ شیاطین بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں ان چیزوں کی کہ جو چیزیں ہم سے شیاطین کے اثرات کو، شیاطین کو دور کرتی ہیں، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، سلام کر کے داخل ہوں، گھر سے نکلیں اور گھر میں جب داخل ہوں دعا پڑھ کے نکلیں اور داخل ہوں۔ اب دعائیں کون سی ہیں وہ سب ہمیں کتابوں سے مل جاتی ہیں، اگر آپ کتابیں نہیں ملیں گوگل پہ سرچ ماریں وہاں بھی آپ کو لکھیں گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی، وہاں سے بھی آپ کو ایزیلی مل سکتے ہیں، اور مصنون دعاؤں والی چھوٹی کتابیں وہاں سے بھی مل سکتی ہیں، کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ تھی نماز کی پابندی، سنت مبارکہ اعمال، گھر میں داخل ہوتے نکلتے وقت ہے ان چیزوں کا اہتمام، اور باوضو رہنا یا پاک رہنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ کیا کوشش کی جائے؟ اس کے علاوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جو چیز ملتی ہے، معوذتین، آخری جو صورتیں ہیں دو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے اہتمام صبح شام کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام رات کو 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے اوپر ایسے دم فرماتے، اور بعض روایت میں ایسے جیسے تھو 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 کا اشارہ ہوتا ہے، جسے تھوک نہیں گرتی اشارہ ہوتا ہے، اور پورے ایسے جسم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل لیتے تھے، ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ۔ گھروں میں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا، اور روایت میں آتا ہے جس سورۃ البقرہ کے فضائل بے شمار ہیں، اگرچہ وہ سورت بڑی ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ سورۃ البقرہ کا اگر کسی گھر میں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، تو گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دی جائے۔ پڑھنا بہت افضل ہے، پڑھ لیا جائے، یہ سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت لگا دی جائے، اس کے اہتمام کیا جائے۔ اور یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سے مسائل سے ہماری نجات ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو اہمیت زیادہ دیں گے اور اللہ سے بڑا سمجھیں گے، وہ چیزیں عمومی طور پہ ہم پہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اذا عظمت امت الدنیا نزیت منہا ہیبت الاسلام، اب دنیا بھی کسی چیز کو وقت دینا شروع کریں گے تو آپ کی اسلام کی عظمت اور وقت دل سے نکل جائے گی۔ ہم جب بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز پڑھیں اللہ اکبر، اذان ہو اللہ اکبر، بچہ پیدا ہو اللہ اکبر، دائیں کان میں بائیں کان میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری سب سے بڑی تکلیف موت ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، موت وقت پہ آ جانی ہے، جو تکلیف مقدر میں وہ مل کے رہے گی۔ اور دنیا میں انسان کے اوپر امتحان اور آزمائشیں مختلف انداز سے آتی ہیں، بہت زیادہ پریشان رہنا، بہت زیادہ ان چیزوں کو لفٹ کروانا، یہ بہت غلط ہے۔ ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں، فارغ نہ بیٹھیں، مصروف رہیں، پازیٹیو رہیں، نیگیٹو کسی کے بارے میں نہ سوچیں، اور وساوس کی بنیاد پہ کبھی کوئی کام نہ کریں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ مجھے بتایا ہے، ایسا ہوا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بالکل اگنور کریں، اور ان اعمال کے اہتمام کریں، رشتہ داروں سے راضی رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سے مسائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں گے۔ اپنی طاقت کے بقدر صدقے کا بھی اہتمام کریں، 10 20 50 100 جتنا بھی صدقہ کر سکتے ہیں روزانہ یہ ضرور کرتے رہیں، اس سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کسی بھی قسم کے مسائل کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔